السلام علیکم دوستو یہ کہانی ایسے بدماشوں کے بارے میں ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے اتنے بڑے بدماش کیسے بن گئے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 3، ہکو جٹ۔ یہ کہانی ہکو جٹ کی ہے۔ ہکو جٹ کے والد نے گجر برادری سے زمین لی تھی۔ اس زمین کی آدھی رقم پہلے ادا کی اور آدھی رقم بعد میں دینے کو کہا۔ جب ہکو جٹ کے والد نے اس زمین کی پوری رقم دے دی تو بعد میں گجر برادری نے یہ زمین دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ہکو جٹ اس وقت بہت کمزور تھا اور گجر برادری کے کچھ لوگوں نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ اس زمین کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہکو جٹ کے والد اور اس کے 2 بھانجے گئے۔ انہوں نے زمین کے بارے میں کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، تو گجر برادری کے لوگوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ شہر کے معزز لوگوں نے ہکو جٹ کو کہا کہ گجر برادری کو معاف کر دے، تو ہکو جٹ نے انہیں معاف کر دیا اور ان پر کوئی کیس نہیں چلایا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تو گجر برادری نے کہا کہ جٹ برادری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہکو جٹ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ تو ہکو جٹ نے گجر برادری کی بارات پر ان کے 20 آدمیوں کو اغوا کر لیا۔ ان کو اغوا کرنے کے بعد ہکو جٹ ان کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا۔ اخبارات سے یہ پتہ چلا کہ ہکو جٹ نے ان 20 آدمیوں میں سے 16 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اگلے دن ٹی وی اور اخبارات میں یہ خبر شائع ہونے لگی۔ اس کے بعد پولیس نے ہر جگہ ہکو جٹ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ اسی عرصے کے دوران گجر گروپ نے ہکو جٹ کے 4 آدمی قتل کر دیے۔ یہ 4 آدمی مختلف جگہوں پر پکڑے گئے۔ 2007 میں سیال کوٹ کے علاقے سے ہکو جٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہکو جٹ کچھ دن ہی جیل میں رہا۔ اسی دوران ہی گجر گروپ نے ہکو جٹ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے گجر گروپ کے 4 آدمیوں کو پکڑ کر گرفتار کیا۔ آج بھی گجر برادری کے کچھ لوگ ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے بھولا سنیارا۔ بھولا سنیارا سیال کوٹ کے شہر سے ایک گجر برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ بھولا سنیارا ایک بہت ہی بڑا ڈان تھا۔ اس کے نام سے کئی فلمیں بھی ریلیز ہو چکی ہیں۔ اس کا والد سیال کوٹ کا ایک سنیارا تھا۔ سن 1978 میں اس وقت سیال کوٹ کے MNA میاں مسعود احمد نے اس کے والد کے پاس اپنا سونا نقش نگاری کے لیے رکھوایا تھا۔ بدقسمتی سے اسی رات اس کی دکان پر ڈاکہ پڑ گیا۔ MNA میاں مسعود اس شخص میں مبتلا ہو گیا کہ یہ چوری بھولا سنیارا کے باپ نے خود کروائی ہے۔ میاں مسعود نے اس پر مقدمہ درج کیا۔ بھولا سنیارا کے باپ کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس وقت بھولا سنیارا کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ بھولا سنیارا کے باپ کو جیل میں طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ بھولا سنیارا کی ماں اپنے میاں کو کھانا دینے گئی تو پولیس والوں نے بھولا سنیارا کی ماں کو دھکے دے دیا اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ بدقسمتی سے وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ بھولا سنیارا یہ خبر سن کر بہت ہی بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا۔ اسی دوران اس کا باپ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ بھولا سنیارا صحت مند ہونے کے بعد جرائم میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ڈکیتیاں کرنا شروع کیں۔ 2 ماہ کے دوران اس نے تقریباً 35 سے زائد ڈاکے مارے اور 3 آدمیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران اس نے میاں مسعود کو مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ میاں مسعود اسی دھمکی کے دوران اپنے ہمراہ 150 سے زائد گارڈز رکھتا تھا۔ بھولا سنیارا نے میاں مسعود کی گاڑی پر حملہ کر دیا، لیکن میاں مسعود تو اس حملے میں محفوظ رہا، لیکن اس کے 4 گارڈز موقع پر جاں بحق ہو گئے۔
اس واقعے کے بعد بولا سنیارا اپنے پھپھو کے بیٹے ہمایوں کے پاس رہنے لگا۔ دوستو، ہمایوں گجر بھی بڑے ڈونز کی لسٹ میں شامل ہوتا تھا۔ اسی دوران پولیس نے بہت سے چھاپے مارے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ رہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میاں مسعود ایک شادی کی تقریب میں مصروف تھا۔ اسی دوران بولا سنیارا نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں میاں مسعود اور اس کے 4 بیٹے قتل ہو گئے۔ بولا کو کچھ ہی عرصے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے 24 گھنٹے بعد ہی وہ جیل سے بھاگ گیا۔ پولیس سے بھاگنے کے دوران بولا نے ایک پولیس والے سے بندوق چھین کر اس پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک پولیس والا جاں بحق ہو گیا۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 جلد ہی دوسری ویڈیو میں ریلیز کیا جائے گا۔